السلام علیکم دوستو، لنڈن ہومیوپیتھی کلینک سے میں ہوں ڈاکٹر گلزار۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈائیبیٹک نیوروپیتھی سے متعلق۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا بھر میں شوگر یعنی ڈائیبٹیز کی بیماری میں کروڑوں لوگ مبتلا ہیں، اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو شرح اموات ہیں وہ بھی ڈائیبٹیز ہی کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ ڈائیبیٹک نیوروپیتھی کیا ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہماری باڈی کے جو امپورٹنٹ پارٹ ہیں ان کو خون کی لازمی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا فنکشن جو ہے پراپر طریقے سے انجام دیتا رہے، اور خون کی جو پراپر سپلائی ہے وہ نروز کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اگر باڈی کے کسی پارٹ کو خون کی سپلائی پراپر طریقے سے ملنا کم ہو جائے یا بند ہو جائے تو اس پارٹ کے ڈیمیج ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ پارٹ اپنا فنکشن انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو دوستو، خون جب گاڑھا ہو جاتا ہے، خون میں آکسیجن کی مقدار کا کم ہو جانا، نیوٹریشن کی کمی ہو جانا، جس کی وجہ سے شریانیں جو ہے نا وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بلڈ کا فلو یعنی خون کا بہاؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نروز یعنی شریانیں سکڑ کر بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ باڈی کے اس پارٹ کو پراپر خون کی مقدار جو ہے نا وہ سپلائی پھر جو ہے ملنا اس کی جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا شوگر لیول کے بڑھنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ شوگر کا لیول جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ شوگر یعنی ہر وقت انڈر کنٹرول ہونی چاہیے آپ کی۔ نرو سیلز اگر ڈیمیج ہو جائیں تو اس صورتحال کو ڈائیبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ اس کی خاص سمٹمز یہ ہوتی ہیں کہ ہاتھوں اور پیروں میں سن پن آ جاتا ہے، پیروں میں جلن کا ہونا۔ ایسے مریض جو احتیاط نہیں کرتے، جن کا شوگر لیول بڑا رہتا ہے نا، انہیں اس طرح کی پرابلم 3-4 سال میں ہی ہو جاتی ہے، لیکن جن کا شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے ان میں یہ پرابلم جو ہے نا 10-15 سال کے بعد آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ محسوس ہوتا ہے پیروں میں سوئیاں چبھنا، تو چونٹیاں چلتی ہوئی محسوس ہونا یا سن پن محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھار درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر خدا نخواستہ پاؤں پر کوئی چوٹ لگ جائے یا زخم بن جائے تو گنگرین کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور نوبت جو ہے وہ پاؤں کاٹنے تک آ جاتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ صورتحال بن جاتی ہے۔ تو دوستو، شوگر میں مبتلا لوگوں کو ڈائیبیٹک نیوروپیتھی کی پرابلم جو ہے نا وہ پاؤں ٹانگوں کی طرف یا پھر اوپر کے حصہ یعنی سر کی طرف بننے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر پرابلم سر کی طرف نروز میں پیدا ہو جائے تو اس سے آنکھوں کی شریانیں، دماغ کی شریانیں اور پھر دل کی شریانیں بھی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دل کی دھڑکن میں بے قاعدگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا پراپر جو فنکشن ہے وہ انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھیپھڑوں کی شریانوں میں جب تنگی شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر سانس لینے میں بھی پرابلم ہونے لگتی ہے، اور اگر پیٹ کی نروز میں بھی اس طرح کی پرابلم شروع ہو جائے تو پیٹ میں درد ہونا، قبض کی شکایت ہونا، گیس کا بننا، دل خراب ہونا، متلی کی کیفیت، الٹی وغیرہ کی کیفیت جو ہے نا اس طرح کی صورتحال، اور کبھی کبھار الٹی ہو بھی جاتی ہے۔ تو یہ سب پرابلمز جو ہیں یہ ڈائیبیٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شوگر لیول کو ہر صورت میں کنٹرول میں رکھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ ایکسرسائز جو ہے وہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو کرنا وہ بہت ضروری ہے، تو باقاعدگی سے کی جائے، اور اپنے بلڈ کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے۔ اگر ڈائیبیٹک پیشنٹ شروع سے ہی دوران علاج یعنی شوگر کی ادویات کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ نروز کو ہیلتھی اور نارمل رکھنے کے لیے نا
ادویات کا استعمال کرتے رہیں تو وہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی پرابلم سے بچ سکتے ہیں اور نارمل اور ہیلتھی لائف سٹائل کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں بغیر کسی پیچیدگی کے، بالکل وہ صحت مند رہتے ہیں۔ تو دوستو، شوگر کی جو ہے نا، جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی پیچیدگیوں سے جو ہے نا وہ محفوظ رہنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے۔ تو آپ نا اس میں میری ایک ویڈیو ہے ٹاپ 5 بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسنز ڈائبٹیز کے لیے، وہ میں نے بنائی تھی، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی۔ اور یہ ہے کہ عرصہ تقریباً جو ہے نا 19 سال سے میں اپنے ڈائبٹک کے جو پیشنٹ ہیں نا ان کو میں جو یہ ویڈیو میں نے بتائی تھی نا میڈیسنیں، وہ میں یوز کروا رہا ہوں، اور آج تک کسی کو کوئی بھی پرابلم جو ہے نا وہ نہیں ہوئی بالکل، اور وہ ہیلتھی جو ہے نا وہ لائف ابھی تک گزار رہے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی پیچیدگی، کوئی ڈائبیٹک نیوروپیتھی یا کوئی اور گنگرین بننے کی کسی قسم کی کوئی ان کو پرابلم پیدا نہیں ہوئی۔ تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا میری۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ اب نا اپنے آپ کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، اور ڈائبیٹک نیوروپیتھی سے بچنے کے لیے آج میں ویسے تو ہومیوپیتھی میں بہت ساری میڈیسنز ہیں اس کے لیے، جو کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یا جن کو پیدا ہو چکی ہے یا وہ سٹیبل ہو چکی ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی، تو ان کے لیے جو ہے نا پھر وہ اس میں سے ان کی کنڈیشن دیکھ کے میڈیسنیں سلیکٹ کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ شروع میں ہی اگر یہ میڈیسنیں جو دو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ اگر اپنے جو ڈائبٹیز کے لیے جو آپ لے رہے ہیں نا میڈیسنیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ یوز کرنا شروع کر دیں نا، تو آپ اس طرح کی صورتحال سے مکمل طور پہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک میڈیسن ہے، وہ اوینا سٹائیوا۔ اوینا سٹائیوا جو میڈیسن ہے، اس کو برین ٹونک بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ آپ لینا شروع کر دیتے ہیں 20 ڈراپس اس کی مدر ٹنکچر کے آپ نے لینے ہیں صبح، دوپہر، شام، اور یہ نیم گرم پانی میں لیے جاتے ہیں۔ یہ برین کا ٹونک ہے، مسلز کا ٹونک ہے، پٹھوں کے لیے بھی یہ بڑی پاور رکھتی ہے یہ میڈیسن۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کالی فاس 6X میں یہ 4 ٹیبلٹس اس کی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی آپ نے چوس کے استعمال کرنی ہے صبح، دوپہر اور شام۔ یہ اگر کنٹینیو آپ یہ لینا شروع کر دیں گے نا، تو آپ کو یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی پرابلم انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی، بالکل آپ مکمل طور پہ صحت مند طریقے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں، ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسیج کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔